قبائلی جو سربراہان ہیں، عمائدین ہیں، ظاہر ہے ان کو کانفیڈنس میں ہم لے رہے ہیں. آلریڈی فیلڈ مارشل صاحب وہاں پہ موجود ہیں، وزیر اعظم صاحب وہاں پہ موجود ہیں. یہ سب کچھ سائملٹینیسلی چلے گا. اب انٹرنل سیکیورٹی اور ایکسٹرنل سیکیورٹی کی تھریٹ جو ہے وہ الائن کر گئی ہے. جیسے میں نے پہلے کہا، ہمیں پتہ ہے یہ سب کہاں سے ہو رہا ہے. بٹ یہ جو ہم ڈپلومیسی کر رہے ہیں، اس کے ذریعے سے کلیئرلی ہم کوئی سینکشنز، کسی قسم کا پریشر انڈیا پہ نہیں ڈلوا سکتے. یہ ایک حقیقت ہے، بیکاز اسٹریٹجکلی اسپیکنگ یو ایس ان کے ساتھ کھڑا ہے. یہ جو ہم نے چائنا کے ساتھ مل کے بہت ڈیولپمنٹ دنیا کو دکھائی بھی ہے وین اٹ کم ٹو دا وارفیئر، اور ایک ہم نے جو IMO ان کے ساتھ ایک بالکل ایٹ پار آف UN جو ایک فورم بنایا ہے میڈیشن کا، جس کا ہم نے کو سگنیٹری ہو گئے ہیں، کو فاؤنڈر ہو گئے ہیں. کیا اس پلیٹ فارم سے برکس اور دوسری تنظیموں میں بلیک لسٹ کروایا جا سکتا ہے انڈیا کو کہ جب تک آپ یہ ٹیررزم اسپانسر کرنا بند نہیں کریں گے، یو کانٹ بی پارٹ آف دا ریجنل بلاکس؟ دیکھیں زنیرہ، آپ نے اچھی بات آئیڈینٹیفائی کی ہے. اس کے 2-3 پہلو ہیں جی. سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ویسٹ میں جو امپورٹنٹ کیپٹلز ہیں، جہاں پہ ہم زیادہ فوکس بھی کر دیتے ہیں، وہاں پہ اس وقت انوائرمنٹ ٹو بی ویری آنیسٹ ٹیررزم پہ بات چیت کرنے کی یا ٹیررزم کو اتنا اس کے اوپر، اور اسپیشلی پھر ان دس پارٹ آف دا ورلڈ ان کو ڈائریکٹلی امپیکٹ کر رہا ہوتا تو وہ تو پھر اس پہ کوئی شک نہیں، وہ امپیکٹ ہوتے. اس وقت ان کی پریورٹی نہیں ہے جی. اس وقت تو ویسٹ تو اس چیلنج سے گزر رہا ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیل وتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ، دس نیو پریزیڈنسی ان یونائٹڈ اسٹیٹس. تو وہ اپنی چیزیں سارے کر رہے ہیں، ان کا فوکس نہیں ہے. اب اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل یہ ہے کہ دیکھیں نا کتنا کولڈ رسپانس ملا ہے. ایون انڈین جو ڈیلیگیشن وہاں پہ گیا ہے تو وہ تو بڑا کب سے چیخ رہا تھا. تو اس وقت وہاں پہ ذرا اس وقت ایکسیپٹنس اتنی نہیں ہے ان چیزوں کی. البتہ ریجن کو تھریٹ بہت بڑی ہے جی. تو ایک تو وہاں پہ، لیکن اس سے یہ مطلب چائنا کے ساتھ فورمز کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں اور مستقل انہوں نے تو اب کھل کے کہہ دیا ہے کہ وہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کو اپنی نیشنل سیکیورٹی سمجھتے ہیں، تو وہاں سے تو پریشر ماؤنٹ کیا جا سکتا ہے. جی بالکل. ریجنل پہ میں آ رہا تھا، اسی طرف آ رہا تھا ایگزیکٹلی، کہ جو ریجنل امپیکٹ ہے، کیونکہ یہ کنٹریز ایسی ہیں جو ابھی اس سے امپیکٹ ہو رہی ہیں جی. افغانستان کی سرزمین سے بھی ہو رہی ہیں اور انڈیا سے بھی ہو رہی ہیں. انڈیا سے دیکھیں ابھی بنگلہ دیش کو تھریٹ ہے، مالڈیو، سری لنکا آپ دیکھ رہے ہیں، بیکاز اٹ از دیئر لیڈ انسٹرومنٹ آف پالیسی اور ولنریبل ہے. ثبوت بھی آپ کے ہیں، اور چائنا از دی ڈائریکٹ وکٹم. وہ بار بار چائنا کو اب بھی تھریٹ کر رہا ہے. اس وقت بھی وہ پاکستان کے ساتھ ساتھ چائنا کو اتنا ہی تھریٹ کر رہا ہے. چائنیز انٹرسٹ کو وہ بینگ دی مین کمپٹیٹر بار بار اس کی ہرڈل کریٹ کر رہا ہے. چائنا اب انڈیا کو ایک سیریس ہرڈل کے طور پر سامنے دیکھ رہا ہے کہ یہ کوپریٹ کبھی بھی نہیں، کوپریشن والے موڈ میں نہیں ہے، یہ سکٹلر والے موڈ میں ہے، اور which is not acceptable to China. کیونکہ چائنا کی دیکھیں نا، اگر ویسٹ سے یا امریکنز جو ہیں ان کی ٹریڈ کو، اکنامکس کو ایک طرف سے بند کریں گے، دوسری طرف سے بھی آپ پانی کا اخراج بند کریں گے تو کدھر جائے گا جی؟ یا ان کی جو موو فارورڈ ہے اس کو، تو وہ اس کو امیڈیٹلی کھولنا چاہے گا کہ ایک سائڈ تو میری کھلی رہے، باقیوں کے ساتھ میں آہستہ آہستہ ڈیل کرتا رہوں گا. تو چائنا کے ساتھ جو ریجنل الائنسز ہیں، ریجنل فورمز ہیں، ریجنل کنٹریز کی کوآپریشن ہے، دس از مچ مور امپورٹنٹ. اس لیے تو میں نے پہلے بھی ہر پروگرام میں یہ کہتا ہوں کہ ہم صرف ویسٹ پہ یا US پہ فوکس مت ہو جایا کریں. اب تو دیکھیں دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ گلوبل ساؤتھ از بیکمنگ این ایکول پارٹنر ان دا گلوبل گورننس اینڈ لیڈرشپ. ساروں نے دیکھ لیا ہے، اور اس کا جو سافٹ پاور کا ایک امیج تھا دیٹ از نو مور دیئر. چائنا کا انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کی ملٹری مائٹ کیا ہے. اینڈ دا میسج فرام ہانگ کانگ میں بیٹھ کے یہ میسج دینا، آپ کو پتہ ہے ہانگ کانگ اور تائیوان جو ہیں وہ ان کی سافٹ بیلی سمجھتا ہے ویسٹ. وہاں پہ بیٹھ کے یونائٹڈ نیشن کے مقابلے کا فورم بنانا یہ کوئی چھوٹی ڈیولپمنٹ نہیں ہے.